بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میرے وہ تمام دوست جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت اہم ہے۔ توجہ سے سنیے گا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے جس کی قربانی جائز ہوگی۔ سنگ کے متعلق سب سے پہلے کہ جس جانور کا ایک یا دو سنگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اندر کی مینک بھی ختم ہو گئی ہو اور ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو لیکن عمر پوری ہو، اس کی قربانی درست ہے مگر افضل نہیں۔ جس کے ایک یا دونوں سنگ کچھ ٹوٹ چکے ہوں مگر ٹوٹنے کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو، اس کی قربانی درست ہے مگر افضل نہیں۔ جس جانور کے ایک یا دونوں سنگ کے اوپر کا ہول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ دماغ کے متعلق جس جانور کو مرض جنون اس حد تک لاحق ہو گیا ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ وہ مجنون جانور جو موٹا تازہ ہو، جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ کان کے متعلق جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے کسی کان کا تہائی حصہ سے زائد حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور بہتر نہیں۔ آنکھ کے متعلق جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو کہ اس کا کانا پن واضح نظر آتا ہو، اس کی آنکھ کی تہائی سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھنگی آنکھ والے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک نہیں ہے یا کٹ چکی ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا اکثر گر جائیں یا گھس جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی نہیں درست۔ جس جانور کے دانت گر گئے ہوں لیکن جو باقی ہیں ان تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے ان کے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے بشرطے کہ وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ زبان کے متعلق جس جانور کی پوری یا تہائی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو لیکن چارہ بآسانی کھا سکتی ہو، اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ جس جانور کی غذا صرف نجاست اور گندگی ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر چند روز کے لیے باندھ کر چارہ کھلایا جائے، کھلا اور آزاد پھرنے نہ دیا جائے تاکہ گندگی اور غلاظت میں منہ نہ ڈالے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 40 دن، گائے بھینس بیل وغیرہ کو 20 دن اور بکرا بکری کو 10 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے۔ اور پیٹ کے متعلق جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی بھی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب جانور کو خرید کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ رسولی والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ بانجھ ولادت سے عاجز جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں۔ اس کے بعد دم کے متعلق جس جانور کی پیدائش سے ہی دم نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم کا تہائی حصہ سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ دمبے کی چکنی کے نیچے ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم کٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی جائز ہے کیونکہ دمبے کی دم کا اعتبار نہیں۔ یا بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں یا تو ہے ہی نہیں یا چوتھا پاؤں ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلنے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، جس کا وزن اس پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلتے وقت چوتھا پاؤں جس میں لنگ ہے زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے مگر بہتر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان ساری باتوں کا خیال رکھ کر
قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔